یہ بات ہے سال 1914 کی، جب ایک 8 سال کا بچہ جاپان کے ایک گاؤں میں کھیل رہا تھا۔ تبھی اس نے 4 پہیوں پر چلتی ایک مشین دیکھی۔ یہ فورڈ کا ماڈل ٹی تھا، جس کو دیکھ کر یہ بچہ بہت زیادہ حیران ہوا۔ یہی وہ دن تھا جب اس 8 سال کے بچے کو گاڑیوں اور میکینیکل پارٹ سے پہلی بار لگاؤ ہوا تھا۔ اس کا نام تھا سوچائرو ہونڈا، اور کس کو معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں اس کا نام ہمیں ہر چھوٹی بڑی گاڑی پہ دیکھنے کو ملے گا۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، 1906 میں جاپان کے ماؤنٹ فوجی کے قریب ایک چھوٹے گاؤں میں سوچائرو ہونڈا کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کے والد لوہار ہونے کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم میں سائیکل ریپیئر کا کام بھی کرتے تھے۔ ہونڈا کے 5 بہن بھائی پہلے ہی مختلف بیماریوں کی وجہ سے مر چکے تھے، لہٰذا اس کے ماں باپ کو اپنے اس بچے سے کافی امیدیں تھیں، لیکن اس کو پڑھائی سے تو کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ البتہ اپنے باپ کے ساتھ سائیکل ریپیئر کرنے میں ہونڈا کو زیادہ دلچسپی تھی۔ جب وہ 16 سال کا ہوا تو اس نے نیوز پیپر میں جاب کا ایک ایڈ دیکھا۔ 8 شوکائی نامی ٹوکیو کے اس آٹو موبائل سروس اسٹیشن پہ ٹیکنیشینز چاہیے تھے۔ ہونڈا نے کمپنی کو جاب کے لیے لیٹر لکھا، اور خوش قسمتی تھی کہ وہاں سے پازیٹیو رپلائی بھی آ گیا۔ یہی وہ ٹائم تھا جب ہونڈا اپنا گھر اور اسکول چھوڑ کر کمانے کی آس لگائے ٹوکیو روانہ ہو گیا۔ ہونڈا کا خواب تو تب ٹوٹا جب وہ ٹوکیو میں 8 شوکائی پہنچ گیا تھا۔ کمپنی کے مالک نے ہونڈا سے صفائی ستھرائی کے کام کروانا شروع کر دیے، اور یہاں تک کہ اس کو بیبی سٹنگ پر لگا دیا۔ ہونڈا بیچارہ کرتا تو کیا کرتا، ایک طرف وہ اپنا گھر اور ماں باپ کو چھوڑ کر نکلا تھا، تو دوسری طرف اس سے فالتو کام لیے جا رہے تھے۔ اس کو واپس اپنے گاؤں جانے میں شرم آ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس کو فیس کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے کئی مہینوں تک وہ وہیں آڈ جابز کرنے پر مجبور رہا۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد 8 شوکائی کے مالک نے ہونڈا سے ورک شاپ کے کام بھی لینا شروع کر دیے۔ ہونڈا کو اس کام میں شروع سے بہت انٹرسٹ تھا، اسی لیے وہ چیزوں کو آسانی سے سمجھ جاتا تھا۔ چند مہینوں میں وہ ہر طرح کی گاڑی اور ان کے پارٹس کے بارے میں کافی کچھ جان چکا تھا۔ اس دوران 8 شوکائی نے 2 اسپورٹس کار بھی بنائی، جس میں پہلی گاڑی 8 ڈیملر تھی اور دوسری کرٹس۔ یہ دونوں گاڑیاں یوزڈ انجنز کو استعمال کر کے بنائی گئی تھیں، جنہوں نے جاپنیز موٹر کار چیمپئن شپ 1924 میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کی۔ ہونڈا ابھی تک ایک اچھا میکینک تھا، لیکن اس ریس میں وہ ڈرائیور کے ساتھ انجینئر کے طور پہ بیٹھا تھا۔ یہی وہ ایونٹ تھا جس کے بعد سوچائرو ہونڈا نے موٹر اسپورٹس کو اپنا ریلیجن بنا لیا۔ اگلے کئی سالوں تک وہ 8 شوکائی میں ہی جاب کرتا رہا اور اپنے ایکسپیرینس کو بڑھاتا بھی رہا۔ 1928 میں 22 سال کی ایج میں اس کے مالک نے اپنی ایک اور برانچ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ یہ برانچ ہاماماتسو شہر میں ہونا تھی، جس کو چلانے کے لیے مالک نے ہونڈا کو ذمہ داری دے کر وہاں بھیج دیا۔ ہونڈا نے 8 شوکائی کی اس نئی برانچ کو 1 ورکر سے شروع کیا تھا، اور صرف 2 ہی سالوں میں 30 ورکرز تک پہنچا دیا۔ وہ اب ایک بریلینٹ میکینک اور ریسنگ ڈرائیور بھی بن چکا تھا۔ اس نے اپنی مہارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مالک کے لیے ایک اسپورٹس کار ڈیزائن کی۔ یہ گاڑی 120 کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ سے چل سکتی تھی، جس نے پرانے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ یہ ریکارڈ اگلے 20 سالوں تک جاپان کا ہائیسٹ ریکارڈ بنا رہا۔ 8 شوکائی کے مالک کے دل میں ہونڈا کی اہمیت مزید بڑھ چکی تھی۔ وہ اپنا خود کا ورک شاپ کھولنا چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا۔ 1936 میں ریسنگ کے دوران ہونڈا کا ایک ہولناک حادثہ ہو گیا۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کا لیفٹ بازو فریکچر ہو گیا، شولڈر ڈس لوکیٹ ہو گیا، اور چہرے پر کئی زخم آ چکے تھے۔ اس کو اپنی زندگی یہیں ختم ہوتے دکھائی دے رہی تھی۔ نہ وہ میکینک کا کام کر سکتا تھا اور نہ ہی ریسنگ میں حصہ لے سکتا تھا۔ کئی مہینوں کے بعد وہ جب دوبارہ ٹھیک ہوا تو اس نے 8 شوکائی کے مالک سے ریکویسٹ کی کہ وہ اب یہ ریپیئرنگ کا کام نہیں کر سکتا، بلکہ اس نے آئیڈیا پیش کیا کہ کیوں نہ وہ اب اسپیئر پارٹس بنانے کے لیے ایک الگ کمپنی شروع کرے۔ 8 شوکائی کے اسٹیک ہولڈرز نے ہونڈا کا یہ آئیڈیا فوراً ریجیکٹ کر دیا۔ ان کو آلریڈی پروفٹس مل رہے تھے، اور کوئی بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ نیا رسک لیا جائے۔ اسی پر ہونڈا نے ڈیسائیڈ کیا کہ پارٹس مینوفیکچرنگ کی کمپنی وہ اکیلے ہی کھولے گا۔ 1936 میں 30 سال کی عمر میں اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ٹوکائی سیکی ہیوی انڈسٹری کھولی، اور اپنے دوست سچائرو کاٹو کو اس کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ کمپنی تو وہ کھول چکے تھے، پر ہونڈا کے پاس اس کو چلانے کے لیے کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی۔
وہ دن بھر آرٹ شکائی کے لیے کام کرتا تھا، جبکہ رات میں اپنی نئی کمپنی کے لیے خود انجن پسٹن بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ اگلے کئی مہینوں تک وہ اسی روٹین پہ چلتا رہا، لیکن اس کو کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ الٹا وہ لگاتار شفٹیں لگا کر کمزور ہو چکا تھا۔ ایک کے بعد ایک ناکامی اس کا راستہ روکے بیٹھی تھی۔ تبھی اس نے میٹلرجی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ 1939 میں 3 سالوں کی لگاتار محنت کرنے کے بعد وہ آخر کار ایک پسٹن بنانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اب اس نے آرٹ شکائی سے جاب چھوڑ دی اور فل ٹائم پسٹن بنانے میں لگ گیا، پر اس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے بنائے ہوئے پسٹن میں ابھی بھی کئی فالٹس موجود ہیں۔ اس نے ٹوئٹا کمپنی کو اپنے پسٹن آفر کیے تو ٹوئٹا نے 50 میں سے 47 ڈیزائنز ریجیکٹ کر دیے۔ یہ خبر ہونڈا پر بجلی بن کر گری، کیونکہ اس کے پاس اب واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے مختلف کمپنیز کی ریکوائرمنٹس کو سمجھنے کے لیے پورے جاپان کے دورے لگانا شروع کر دیے۔ الگ الگ فیکٹریز میں گیا، کار مینوفیکچرر سے ملا۔ اگلے کئی سال اس نے مارکیٹ کو سمجھنے میں لگا دیے، اور اس کے بعد ہونڈا نے ایک بار پھر سے پسٹن بنائے۔ اس بار یہ پسٹن ساری کمپنیز کے کوالٹی کنٹرول پاس کر چکے تھے۔ اس کو دھڑا دھڑ آرڈرز ملنا شروع ہو گئے، اور ایک بار پھر سے ہونڈا کو اپنے خواب پورے ہوتے دکھائی دیے۔ آرڈرز کو پورا کرنے کے لیے اس کی کمپنی نے 2000 ورکرز کو بھی ہائر کر لیا۔ ہونڈا کی یہ خوشی صرف چند مہینوں کی مہمان تھی، یہ کس کو معلوم تھا۔ 1941 میں جاپان ورلڈ وار 2 میں کود گیا، اور منسٹری نے کئی جاپانیز کمپنی کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، جس میں ایک کمپنی سوچائرو ہونڈا کی بھی تھی۔ ہونڈا کو ڈاؤن گریڈ کر کے اسی کی کمپنی کا سینئر مینیجنگ ڈائریکٹر بنا دیا گیا، اور چیزیں تب مزید خراب ہو گئیں جب کمپنی کے ورکرز کو ملٹری سروس میں لگا دیا گیا۔ اگلے 3 سال انتہائی مشکل حالت میں گزرے، لیکن 1944 میں ایک واقعہ ہوا جس نے ہونڈا کی امیدوں پر پوری طرح سے پانی پھیر دیا۔ ایئر ریڈ کے دوران ایک میزائل سیدھا ہونڈا کی فیکٹری پہ آ لگا۔ پورے ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ جاپان جنگ ہارتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر 1945 میں 2 نیوکلیئر اٹیکس ہوئے، جس نے جاپان کی سرے سے کمر ہی توڑ ڈالی۔ اس واقعے کے بعد جاپان نے امریکنز کے سامنے سرنڈر کر لیا۔ جنگ تو اب ختم ہو چکی تھی، لیکن ہونڈا اپنا سب کچھ کھو بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے بچے کچے ایسٹس ٹوئٹا کو 4,50,000 ین میں بیچے، اور ایک بار پھر سے جاب لیس ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ حالت صرف ہونڈا کے ساتھ ہی نہیں تھی، بلکہ پورا جاپان بہت برے کرائسس سے گزر رہا تھا۔ اکنامی میلٹ ہو رہی تھی، کھانا پانی کی شدید قلت اور مہنگائی نے سب کی کمر توڑ رکھی تھی۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا ملنا انتہائی مشکل تھا، کیونکہ جاپان میں پیٹرول بھی نایاب ہو چکا تھا۔ اسی دوران ہونڈا کو جاپانیز امپیریل آرمی کا ایک چھوٹا انجن ملا، جس سے وہ وائرلیس ریڈیو چلایا کرتے تھے۔ اپنی عادت سے مجبور اسے ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس انجن کو ایک سائیکل میں لگا کر اپنی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کیا جائے۔ اس سے ٹرانسپورٹ آسان بھی ہو جائے گی اور سستی بھی پڑے گی، کیونکہ اس دور میں لوگ پہلے ہی مہنگائی سے بہت پریشان تھے۔ تو جب انہوں نے یہی انجن ایک سائیکل پہ لگا دیکھا تو سب کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا۔ چند یوزڈ انجنز تو ہونڈا کو مل گئے، لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی کہ اب ہونڈا نے خود کا نیا انجن ڈیزائن کر لیا۔ یہ ہسٹری میں پہلی بار تھا کہ کسی مشین پر ہونڈا کا لوگو دیکھا گیا۔ ہونڈا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ماس لیول پہ یہ سائیکلز بنا سکے، لہٰذا اس نے 18,000 دکانداروں کے نام ایک اوپن لیٹر لکھا۔ لوگوں کو ہونڈا پہ اتنا بھروسہ تھا کہ 3,000 دکانداروں نے اس کو پازیٹیو رپلائی دیا اور پیسے بھی ایڈوانس میں دے دیے۔ اگلے 3 سالوں میں ہونڈا نے ایک ایسی موٹر سائیکل بنائی جو مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کے عین مطابق تھی۔ یہ سپر کب کے نام سے لانچ کی گئی، جس نے آتے ہی مارکیٹ میں دھوم مچا دی۔ یہ ماڈل اتنا کامیاب ہوا کہ 1958 میں اس نے امریکہ کی اپنی ٹرائمف اور ہارلے ڈیوڈسن کی سیلز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ کیونکہ ہونڈا کو ریسنگ کا بہت شوق تو تھا ہی، اسی لیے اس نے اب اسپورٹس بائک بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ مختلف بائک ریسز میں جاتا اور جیتنے والی بائکس کے خاص فیچرز نوٹ ڈاؤن کرتا جاتا۔ اس دور میں ایسے اسپورٹس کمپٹیشن ریس سے بڑھ کر مینوفیکچرنگ کمپنیز کے لیے مارکیٹنگ کا ٹول ہوا کرتے تھے۔ چند سالوں میں ہونڈا کی پہلی اسپورٹس بائک لانچ کی گئی، جس نے 1962 انٹرنیشنل ریسنگ کمپٹیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔
اس ریس نے ہونڈا کا نام